10 محرم الحرام کا جو مبارک پاکیزہ دن گزرا، اسی مہینے کے اندر جیو نیوز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ شائع کیا، 7 امام حسین اور امام حسن، اور یہ مقدس ہستیوں کے بارے میں ڈرامہ بنا کر کے جو شائع کیا، جس پر پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ فرانس جب خاکے بنائے تو ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو مختلف علماء نے، مختلف ماہرین نے، مختلف اداروں نے، مختلف تحریکوں نے اس کی مذمت پیش کی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا کردار پیش کرنے کے لیے کسی کو نبی منتخب کیا جائے، کسی کو صحابی منتخب کیا جائے، چاہے اس کے چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، پھر بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شرعی مسئلہ سن لیجئے، اس طرح کی فلمیں نہ تو گھروں میں چلائی جائیں، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو دکھائی جائیں، نہ خود دیکھی جائیں۔ یہ جو نبیوں کی ہسٹریوں پہ بنی ہوئی ہے، صحابہ کی ہسٹریوں پہ بنی ہوئی ہے، آپ تو سننے میں یہ آیا کہ کربلا معلیٰ کی پوری ہسٹری بنا دی ہے۔ سننے میں کیا آیا، یہ جو محرم چل رہا ہے پچھلے دنوں میں 10 محرم کے آس پاس، انہوں نے وہ پورا ایک نقشہ بنایا، اس مسلک کے ماننے والوں نے، اہل تشیع نے پورا نقشہ بنایا، جس میں امام علی مقام کو بھی بنایا، سیدزادیوں کو بنایا، پھر کسی کو حر بنایا، کسی کو یزید بنایا، کسی کو بی بی زینب بنایا، کسی کو فلاں بنایا، گو کے چہروں کو بھی چھپا لیا۔ لیکن یہ بدتمیز قسم کی عورتیں، ڈانس کرنے والی کنجریاں خاندان نبوت کے برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ سارا دن شراب پینے والے شرابی زانی لوگ کیا کسی پاکیزہ کردار کے حامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی شبیہیں بنانا بھی حرام اور ان شبیہوں کو دیکھنا بھی حرام۔ اس کی پرزور مذمت پوری دنیا میں کی جا رہی ہے جناب، تو ہم بھی اس کی مذمت برسر منبر کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، نہ ایسے ڈرامے دیکھو، نہ ایسی فلمیں دیکھو، نہ ان کو اپنے موبائل میں رکھو، نہ اپنے گھر والوں کے قریب آنے دو۔ یہ اسلام کے دشمن طاقتوں کے پھیلائے ہوئے انداز ہیں، ان سے بچیے، ان سے دور رہیے، اپنی آل اولاد کو اسلام کے قریب کیجئے۔ اسلام محبتیں بانٹنے والا دین ہے، نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہے۔ اور بانی اسلام کی محبت پر ضربیں لگانے والے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ چینل جاری بات، اس پر پابندی تو چند دنوں کے لیے لگی ہے، لیکن ہمارے علماء بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل عالی نے 4 صفحوں کا ایک مضمون لکھ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کی بھرپور انداز میں تائید کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گستاخی سے بچائے، اللہ ہمیں بددینی سے بچائے اور بددین لوگوں سے بچائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم رکھے، اسی پاکیزہ مسلک پر ہماری موت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میں ہوں سنی، میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت کہتے ہیں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔